سورہ الحجر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے بامن داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے۔ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں غفور الرحیم ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق امر واقعی کی بشارت دی ہے، چنانچہ تو نا امید نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کے بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یقینی چیز لائے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل، اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر سدوم والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر نیچے کر دی اور ان پر کنگھر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بے شک آئکا بستی والے بھی ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں۔ اور یقیناً ہجر والوں سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر۔ چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا وہ جو کماتے تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی، آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں۔
بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے، اس پر آپ اپنی نظریں نہ جمائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن تورات کو پارا پارا کر دیا۔ چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین موت آ جائے۔ الحمدللہ